اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے ہمارا اچھی زندگی کا راز قناعت میں پوشیدہ ہے۔ آج کی اس رنگین دنیا میں اگر ہم ہر طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر شخص جو ہے وہ معاشی جد و جہد میں سرگرداں، حیراں، پریشان نظر آئے گا۔ ہر شخص پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ تو اگر ہم ان کے عوامل جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجوہات پر ایک شخص مسلسل پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، سمجھ لیجئے ایک طریقے سے معاشی جنگ چل رہی ہے، تو ان میں جو سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، جو سب سے بڑی وجہ سامنے آتی ہے، وہ قناعت نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا گولڈن پرنسپل دیا ہے قناعت کا۔ قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت کا مطلب ہے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ راضی رہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کریں۔ اس چیز کا نام قناعت ہے۔ اب جب ہم اپنی زندگیوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تو اپنی زندگی میں قناعت کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے شیلفز کپڑوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں سے سجے ہوئے ہیں۔ ہر دفعہ باہر جا کر کھانا کھانا ایک ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ ایک جوڑے کو ہم دوسری دفعہ پہننا اپنی ایک انسلٹ سمجھتے ہیں، اور نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں کے اندر بھی ہم نے انہی چیزوں کو رواج دے دیا ہے، عادی بنا دیا انہیں بھی، کہ اب وہ ضدی ہو گئے اس بات پر کہ وہ اپنی پسند سے چیزیں لیں گے چھوٹی سی عمر میں بھی، ایک چیز کو وہ دوبارہ نہیں پہنیں گے۔ تو یہ جو منفی اثرات آج ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس گولڈن پرنسپل کو فالو نہ کرنے کے نتیجے میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت ہر انسان کو دی ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی محنت اور جد و جہد کرے تو وہ اس قدر کما سکتا ہے کہ اس کے بچے پیٹ بھر کے 2 وقت کی روٹی کھا لیں، تن بھر کے کپڑا پہن لیں اور ایک چھوٹے موٹے مکان کے اندر اپنی زندگی گزار لیں، چاہے وہ ذاتی ہو یا کرائے کا ہو۔ اگر تھوڑی سی محنت کرے تو وہ اتنا آرام سے آج حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کا آج ہر فرد، چاہے وہ میاں ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ہر شخص کمانے میں لگا ہوا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ ضروریات نہیں، دراصل ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ قناعت کے گولڈن پرنسپل کو جب ہم نے ترک کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارا گھرانہ دینی گھرانہ نہ رہا، ہم اصل میں مسلمان ہی نہ رہے۔ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، کہنے کو تو ہم اسلامک فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن نہ ہمارا ماحول اسلامی ہے، نہ ہمارے بچوں کی تربیت اسلامی طرز پر ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک فرد سے پورا معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو وہی شخص جب گھر سے اسلامی تربیت کے بغیر باہر نکلتا ہے تو معاشرہ بھی کیا ہوتا ہے، اسلامی طرز و روایات سے خالی ہو جاتا ہے، یکسر خالی ہو جاتا ہے۔ آج ہماری لائفز ٹوٹل مٹیریلسٹک ہیں۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، مسلمان ملک کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن نہ ہمارا گھرانہ دینی گھرانہ ہے، نہ ہمارا معاشرے میں دینی ماحول رائج ہے، اور نہ ہی ہمارے ملک میں کوئی دینی اسلام جو ہے اسلامک اصول پر ہمیں کوئی فالو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جہاں دیکھیں ملاوٹ، چوری، دھوکہ، جھوٹ، فریب، رشوت، سود جیسی برائیوں میں ہم بہت آرام کے ساتھ اپنے آپ کو ملوث کر بیٹھے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ قناعت پر نہ عمل کرنے کا نتیجہ۔ اور سب سے بڑا جو منفی اثر ہماری شخصیات پر پڑ رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم نے قناعت پر قانع نہیں ہوئے، قناعت پر قانع نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سے ہم بہت دور ہو گئے، بہت زیادہ دور ہو گئے۔ ہم میں اور اللہ میں ایک بہت گہرا جو تعلق ہونا چاہیے تھا اس میں بہت گیپ آ گیا، کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہمارے اور اللہ کے درمیان۔
کیونکہ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. کمانے کی دوڑ میں ہم اس قدر مصروف ہیں کہ نہ ہم 5 وقت کی سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزانہ ہم قرآن کو جو ہے اس کی تلاوت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں. ہم ہر ایک مارا ماری کے اندر لگا ہوا ہے. حتیٰ کہ نہ دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلامی ممالک اس وقت مختلف مسائل سے دوچار ہیں، ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جہاد کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمارے دل تنگ ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کا نتیجہ صرف اور صرف کیا ہے؟ قناعت نہ کرنا. اس کے برعکس اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے، اور اللہ کے رسول کے پوچھنے پر کیا فرمایا آپ نے کہ گھر پر کیا چھوڑا ہے صدیق؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. حضرت عثمان غنی نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان بیدار تھے. یہ تمام چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کے دل میں ایمان کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے. اور ایمان پختہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ دنیاوی مشاغل سے تو اپنے آپ کو فارغ کریں. اللہ نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، کھانا پینا اور دیگر ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ ایک لمٹ کے اندر ہیں. اگر اس لمٹ کو کراس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے توازن میں بگاڑ پیدا ہوگا، جو ہو رہا ہے اور جس کے اثرات ہمیں معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. اور وہی صحابہ کرام تھے جب انہوں نے قناعت پر راضی ہوئے تو انہوں نے دیکھ لیجیے آدھی دنیا کو فتح کر لیا اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. آج کوئی ہے ہمارے اندر موجود؟ صرف ہم اپنے ایوریج گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ چیزیں میسر آئیں جو ہائی جنٹری لیول لوگوں کو میسر ہیں. ہم آج اپنے بچوں اور بیوی کو کسی طور پر دنیا کی بھاگ دوڑ میں پیچھے رکھنا نہیں چاہتے. متوکل علی اللہ جو ایک عباسی خلیفہ گزرا ہے، فتح بن خاقان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک روز میں خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت وہ سر نیچے کیے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے. میں نے کہا امیر المومنین آپ کچھ فکر مند معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ آپ وہ شخص ہیں جس کو روئے زمین پر سب سے زیادہ آسائش کے سامان حاصل ہیں. خلیفہ متوکل نے میری بات سن کر اپنا سر اٹھایا اور کہا اے فتح، مجھ سے زیادہ اچھی زندگی اس شخص کی ہے جس کے پاس ایک کشادہ مکان ہو، نیک بیوی ہو، باقدر ضرورت روزی کا انتظام ہو، نہ ہم اس کو جانتے ہوں کہ اس کو تکلیف دیں اور نہ وہ ہمارا محتاج ہو کہ ہم اس کو رسوا کریں. آپ دیکھیے 5 بنیادی اصول اچھی زندگی کے اس میں خلیفہ نے بیان کر دیے. وہ 5 کیا چیزیں ہیں کہ اگر اچھی زندگی وہ گزارنا چاہتا ہے تو اچھی زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ساری لگژریز موجود ہوں، وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو آج ایک ایوریج گھرانے سے اوپر کے طبقے کو میسر آئی ہوئی ہیں. کہ آئی فون بھی ہو ہمارے پاس تو ہمارے گھروں میں اے سی بھی لگا ہوا ہو، اس کے بغیر ہم سوئیں نا، ہمارے بیڈ بھی جو ہے وہ نرم اور آرام دہ، ہمارے گھروں میں ماسیاں اور نوکرانیاں بھی کام کے لیے موجود ہوں. یہ ساز و سامان والی زندگی کا نام اچھی زندگی نہیں. اچھی زندگی کا راز قناعت میں پوشیدہ ہے، اور قناعت کی دولت اسے ملتی ہے جو باقدر ضرورت چیزوں پر راضی ہو جائے اور شہرت اور عزت سے بے نیاز ہو جائے. دیکھیے 5 چیزوں میں پہلی چیز، اگر کسی شخص کو باقدر ضرورت روزی میسر آئے تو اس سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی ہے کہ وہ 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہو. آپ چاہے بفے میں بیٹھ کر کھائیں یا آپ گھر میں دال روٹی کھائیں، دونوں سے آپ کا پیٹ ہی بھرے گا. تو باقدر ضرورت جو روزی آپ کے لیے میسر ہو، اس پر اگر کوئی شخص مطمئن نہ ہو تو ایسے شخص کو پھر حریص کہا جاتا ہے. وہ حرصی آدمی ہے، پھر اس کے دل کو کبھی اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ باقدر ضرورت کی تو حد ہوتی ہے لیکن حرص کی کوئی حد نہیں ہوتی. دوسری چیز بیوی، نیک اور صالح بیوی. بیوی انسان کو اللہ نے کیوں دی ہے؟ بیوی کی جو نعمت ہے، وہ بیوی نعمت جب بنتی ہے جب وہ اچھی رفیقہ حیات بنے اور آدمی کے لیے گھر میں ایک سازگار اور سکون کا ماحول میسر کرے. لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہر گھر میں لڑائی جھگڑوں کا ایک طوفان برپا ہے. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر تو میں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ جب ہم
لڑکی تلاش کرنے جاتے ہیں شادی کے لیے تو ہم اس کا خاندان، فیملی بیک گراؤنڈ، اس کی جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ تعلیم و تربیت، اس کے علاوہ خوبصورتی کے معیار پر وہ پورے پیمانوں پر پورا اترتی ہو، بال ایسے ہوں تو آنکھیں ایسی ہوں، فلاں ایسا ہو، قد ایسا ہو، ہم ان چیزوں کا معیار بناتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھی بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ گھر کو جنت بھی بنا دیتی ہے، اور اگر بیوی اچھی نہ ہو تو وہ گھر کو جہنم بھی بنا دیتی ہے. آج بیویاں سب سے زیادہ لڑکی کس بات پر ہیں کہ پیسوں کی تنگی ہے، گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ضروریات تو پوری ہو رہی، خواہشات پوری نہیں ہو رہی. بچوں کے لیے ہمیں 5 جوڑے چاہیے، کہیں آئے جائیں تو ہمیں نئے کپڑے چاہیے، پھر اپنا اسٹیٹس قائم رکھنے کے لیے ہمیں اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا گفٹ دینا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو گھر کے سکون کو غارت کر رہی ہیں. لیکن اگر نیک اور صالح بیوی ہوگی تو جتنا شوہر لا رہا ہے نہ صرف اس پر راضی اور خوشی ہوگی بلکہ اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئے گا. پھر تیسری چیز، کسی کے پاس کشادہ مکان ہو. کشادہ مکان سے مراد 1000 گز کا بنگلہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو 1-2 کمرے کا گھر بھی میسر آئے تو وہ خوشی خوشی پرسکون انداز میں اس میں زندگی گزارے. اس موقع پر مجھے ڈاکٹر اسرار احمد بڑے یاد آتے ہیں. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے دوست کا کہ ان کے ایک دوست تھے، میاں بیوی اور ایک بیٹا تھا. دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے، بیٹا بھی ڈاکٹر بنا، امریکہ چلا گیا. یہاں ڈیفینس میں 1000 گز کا ان کا بنگلہ تھا جس میں وہ دونوں میاں بیوی تنہا پڑے ہوئے تھے. نہ کوئی آنے والا، نہ کوئی جانے والا، کوئی کسی قسم کا شور ہنگامہ گھر میں کچھ نہیں. ساری زندگی جو انہوں نے پیسہ جوڑ کے اتنا بڑا گھر بنایا، بچے کو پڑھایا لکھایا، آج وہ بچے ہی ان کے پاس نہیں، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، باہر امریکہ میں سیٹل ہوا. جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگیوں کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تو وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں، وہ بھی انہیں آرگنائزیشن کی طرف سے ملا ہوا تھا، اس میں انہوں نے اور ان کی بیوی نے پوری زندگی گزار دی اور بڑے خوش اور مطمئن تھے. لوگوں کی آمد و رفت بھی ہو رہی ہے گھر میں، جو ہے مطلب اس ایک کمرے کے گھر کو وہ ان کے لیے جنت تھا. تو ان کے ڈاکٹر جو دوست تھے وہ اکثر ان کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے اچھا تو یہ اسرار ہے کہ ہم 1000 گز کا بنگلہ رکھ کر بھی ہم تنہا پڑے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ ایک کمرے کے گھر کے اندر بھی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھیے ایک کمرے کا گھر ہو، یہ 1000 گز کا بنگلہ یا 2000 گز کی کوٹھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے زندگی ایک ہی جگہ پر گزارنی ہوتی، ایک ہی کمرے میں گزارنی ہوتی، حتیٰ کہ آپ کو قبر میں بھی اتنی ہی جگہ ملے گی جتنا آپ کا جسم ہوگا. تو اگر آپ کے گھر میں 10 کمرے بھی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زندگی ایک کمرے میں بھی گزر جائے گی. تو دانشمند انسان وہ ہوتا ہے جو اس گھر کے اوپر، جو چھوٹا سا اللہ نے اسے گھر عطا کیا، اس پر قناعت کرے. وہ چھوٹا سا گھر بھی نا اس کے لیے طوفان نوح کے درمیان ایک کشتی نوح کی مانند ہوتا ہے. چوتھی چیز، گمنامی. انسان شہرت سے دور رہے، کیونکہ جو شخص مشہور ہوگا اس کے اتنے ہی حاسدین پیدا ہوں گے، اور حسد سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. اور آخری چیز، دوسروں کی محتاجی سے اگر وہ شخص بچا ہوا ہو تو اس سے بڑا خوش قسمت ترین انسان کوئی نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی حاجت پیش آتی ہے اسی وقت وہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں. تو اگر آج آپ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں، تو آپ کے لیے اس سے بڑا جو ہے مقام خوش نصیبی کا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر و شکر کے ساتھ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اوپر قانع ہو جائیں، اور اپنی زندگیوں کو اصل مقصد کی طرف پھیر دیں. اور وہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول. اس زندگی کو بامقصد بنائیں تاکہ ہم اخروی زندگی میں تمام لگژریز اور آسائشوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفید کروا سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.